बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। एक बहुत हाई लेवल मीटिंग हुई है, ऑनलाइन मीटिंग। और इस ऑनलाइन मीटिंग में ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, यूके से, यूएई से, कुछ और जगहों से, और कुछ मेरी मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान से भी लोग शामिल थे। ये जो पाकिस्तान से लोग शामिल थे, ये कहाँ से शामिल थे इसको छोड़ दीजिए, लेकिन बड़ी मीटिंग थी ऑनलाइन, और इस ऑनलाइन मीटिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद थे। ये जो खबर आई ना कि एक खुफिया इदारे से, उसके अफसरान से, बैरून मुल्क से आए पाकिस्तानियों ने मुलाकात की। इमरान खान साहब, पीटीआई, पाकिस्तान की सियासत में तब्दीली, हुकूमत में तब्दीली, पाकिस्तान के मंजरनामे में तब्दीली, ये सब कुछ डिस्कस हुआ। इसके बारे में बहुत अहम मालूमात हैं। इमरान खान साहब के साथ साथ एक शख्सियत उस ऑनलाइन मीटिंग में भी मौजूए बहस रही, और जो मीटिंग पाकिस्तान आकर की गई थी, उस मीटिंग में भी मौजूए बहस रही। ये तमाम मालूमात मैं आप तक पहुंचाऊंगा। बहुत अहम इंफॉर्मेशन है। मेरी अब तक 2 लोगों से बात हो चुकी है जो उस मीटिंग का हिस्सा थे। एक साहब से मेरी मजीद बात होनी है, और मजीद मालूमात भी मिलेंगी, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। तमाम तर चीज़ें आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बहुत अहम खबरें यहाँ की। साथ ही हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन है, तो उस ट्रेडिशन को अदा करना चाहिए। दुनिया भर में पाकिस्तान ईद मुबारक एक दूसरे को कह रहे हैं, मुसलमान एक दूसरे को ईद मुबारक कह रहे हैं, तो वो हमें भी कहना चाहिए। लेकिन सूरत हाल टफ है। ड्रोन हमले में काटलंग में लोग जान से गए हैं, फिर उसके बाद लोग उठाए जा रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। हमारा दोस्त फरहान मलिक इस वक्त एफआईए की कैद में, जिसे पेश भी नहीं किया गया, आज पेश किया जाना था। तो ये तमाम सूरत हाल है, और इन हालात में हैं हम। तो ईद मुबारक कहना मुश्किल है, लेकिन रिवायत है, तो इसलिए ईद मुबारक। अब मैं बात करूं आपके सामने सबसे पहले इमरान खान साहब के एक मामले की। खबर यह है कि पीर से जो हफ्ता गुजर गया, एक हफ्ता, पीर से कल शाम तक अडियाला जेल में तकरीबन 7,000 से ज्यादा कैदियों को ईद की वजह से अपने दोस्तों से, अपने प्यारों से, अपने खानदान के लोगों से मिलने की एक खुसूसी इजाजत थी। और तकरीबन तमाम कैदी, जिनके लोग मिलने नहीं आए वो नहीं आए, लेकिन तकरीबन तमाम कैदी, उनसे मुलाकातें हुई, मुलाकाती आए, मुलाकात करवाई गई। स्पेशल ओकेजन था, वक्त दिया गया। इन तमाम दिनों में जरा ज्यादा वक्त दिया गया, तोहफे तहाइफ लाए गए, चेक किया गया, दिए गए लोगों को। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के लिए एक अलग कानून था। हर ईद पर एक रिवायती प्लान होता है, उसके तहत खुसूसी मुलाकातें करवाई जाती हैं। मगर ये आप देखिए कि इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, इनसे मुलाकात की ईद के मौके पर इजाज़त नहीं थी। फैमिली ने एक खुसूसी मुलाकात की दरख्वास्त भी कर रखी है, लेकिन ये मुलाकात भी अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगी। तो इस बारे में आपको अपडेट मैंने किया। अब जो मीटिंग है, ऑनलाइन मीटिंग, उसकी बात कर लेते हैं। हमारे सामने मुईद पीरजादा साहब पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं। उन्होंने हैदर मेहदी साहब, जिनको अफवाज पाकिस्तान के इदारे से उनका अपना एक खुसूसी सिलसिला है, कोर्ट मार्शल, उसके तहत सजा मिल चुकी। हैदर मेहदी साहब ने भी और कुछ दीगर लोगों ने भी इस बारे में बात की कि एक मीटिंग हुई, बैरून मुल्क से कुछ पाकिस्तानी आए और उन्होंने आकर एक मीटिंग की, एक खुफिया इदारे के सरबराह से, उसके अफसरान से। और इस मीटिंग में जो लोग आए थे, 5 नाम लिए जा रहे हैं, उनकी तस्वीरें वगैरह चल रही हैं। जो लोग आए थे वो भी उस ऑनलाइन मीटिंग में थे। ये ऑनलाइन मीटिंग खासी हंगामा खेज थी, बड़ी तुंदो तेज थी। ये लोग जो मुलाकात करके गए हैं, इनमें से भी इत्तलात ये हैं कि 2 लोग मौजूद थे। अब वहां पर फिर बात हुई कि पहले बताइए आपके क्या हुआ था। तो उन लोगों ने ये बताया कि क्या हुआ। जो लोगों ने बताया क्या हुआ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान आकर मुलाकात करके जाने वालों ने जो बताया, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप देखिए कि इस मुलाकात में सबसे ज्यादा एक शख्सियत, बैरून मुल्क मुकीम, अमेरिका में मुकीम एक शख्सियत, उनके हवाले से बात की गई कि उन्होंने कोऑर्डिनेशन की इन तमाम लोगों से, और पाकिस्तान में मौजूद लोगों से राब्तों का काम उन्होंने किया। और फिर उसके बाद, यानी पाकिस्तान में मौजूद लोगों की जानिब से उनसे राब्ता किया गया मुबैना तौर पर, उन्होंने बाकियों से राब्ता किया।
اس کو ڈسکس کیا گیا کہ کیا جانا چاہیے نہیں کیا جانا چاہیے. اور مبینہ طور پر یہ جو صاحب پاکستان سے پہلے رابطے میں لیے گئے تھے انہوں نے کہا کہ کیا جانا چاہیے, باقی بھی کنونس ہوئے, ایک دوسرے کو کنونس کیا اور یہ ملاقات ہوئی. تو ان صاحب پہ الزام ہے, شہباز گل صاحب نے, باقی لوگوں نے, بعض لوگوں نے ٹویٹر پہ, ایکس پہ ان کا نام لکھ دیا ہے. تو ان کے حوالے سے سب سے زیادہ سنگین نوعیت کے الزامات ہیں کہ انہوں نے کوآرڈینیشن کی. آن لائن میٹنگ میں لوگوں کی جانب سے کہا گیا جو مل کر آئے ہیں انہوں نے بہت غلط کیا. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں, اس کو سمجھنا چاہیے, اچھے لوگ ہیں, سنسیئر لوگ ہیں, عمران خان صاحب سے, پاکستان سے, عمران خان صاحب سے سنسیئر ہیں, زیادہ بڑھ کر یہ کہ ملک سے سنسیئر ہیں, تو اس کو سمجھنا چاہیے. یہ لوگ سنسیئر جذبات کے ساتھ خیر سگالی کے لیے گئے تھے, بہتری کے لیے گئے تھے. تو ان لوگوں نے بھی یہی بات کی اور ان کی تصویریں وغیرہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں. وہاں یہ بات ہوئی کہ عمران خان صاحب کے علاوہ بشرا بی بی صاحبہ جو اس جانب موجود تھے, ان لوگوں کی طرف سے سمندر پار سے آنے والوں سے بشرا بی بی صاحبہ بہت زیادہ ڈسکس کی گئی. اور بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہوئے انہیں بہت منفی انداز میں ڈسکس کیا گیا. بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے, ان کے کردار کے حوالے سے نازیبا باتیں کی گئیں. یہ وہاں موجود لوگوں کا کہنا ہے. ایسے لوگ جو میٹنگ میں موجود تھے انہوں نے مجھے بتایا. تو میٹنگ میں موجود جو لوگ تھے جو بتاتے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ بشرا بی بی کے بارے میں جو گفتگو کی گئی وہ نہیں کی جانی چاہیے تھی, وہ اتنی بری گفتگو تھی. اور بشرا بی بی کی ایک دوست کے حوالے سے گفتگو کی گئی. ان کے حوالے سے گفتگو کی گئی کہ ان کا کردار ایسا ہے, انہوں نے ایسے ایسے کام انجام دے رکھے ہیں, انہوں نے مختلف طرح کے ڈانس اور نہ جانے کیا کچھ. وہ بشرا بی بی کی دوست ہیں تو بشرا بی بی کا کردار, یہ سب کچھ وہاں پر ڈسکس ہوا. یہ جو بات ہے کہ کیا عمران خان صاحب کے حوالے سے 40-50 دنوں میں, 30-40 دنوں میں صورتحال بہتر ہوگی, جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم سے یہ بات کی گئی ہے. یہ نہیں کی گئی کہ 30-40 دن, لیکن یہ کہا گیا کہ چیزیں بہتر ہوں گی. اور یہ بھی ہوا کہ یہ بھی کہا گیا کہ دیکھیے زیادتی کی جاتی ہے جب وہاں سے سوشل میڈیا پر اظہار کیا جاتا ہے اپنی رائے کا, زیادتی کی جاتی ہے. یہ تمام باتیں ہوئیں. میٹنگ میں موجود لوگ جو تھے وہ بڑے ناراض تھے, بہت بری طرح سے ناراض تھے. انہوں نے کہا کہ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ پی ٹی آئی نہیں تھی. انہوں نے ان لوگوں کو بھی مخاطب کر کے کہا کہ یہ پی ٹی آئی نہیں تھی اور یہ آپ لوگوں نے خود کیا تھا, اور آپ لوگوں نے جو کیا اس کے ذمہ دار جو ہے وہ پی ٹی آئی نہیں ہے یو ایس کی, اور اوورسیز پاکستانی اس کے ذمہ دار نہیں ہے. آپ لوگوں نے ڈیمیج کیا. یہ بڑے غصے میں تھے. سجاد برکی صاحب کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں یہ تمام چیزیں پتہ چلی تھیں, انہوں نے روکا تھا کہ یہ نہ کیا جائے, مگر یہ ہوا. ایک شخصیت کا نام آ رہا ہے کہ انہوں نے بڑا رول پلے کیا ہے, کچھ عرصہ پہلے بھی انہیں پاکستان نے نوازا بھی ہے, وہ بھی. تو یہ تمام چیزیں وہاں پر میٹنگ میں ڈسکس ہوئیں. بشرا بی بی کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ میٹنگ میں موجود لوگ بھی تھے, وہ بھی بڑے پریشان تھے کہ اتنے برے انداز میں کیوں ڈسکس کیا گیا ہے. تو یہ چیزیں ہوئیں اس میٹنگ میں. میری جن دو لوگوں سے بات ہوئی ان کے حوالے سے میں نے آپ کو, ظاہر ہے کہ یہ خفیہ معلومات ہے, میں نہیں دے سکتا مزید تفصیلات. ایک اور شخصیت سے مجھے کچھ مزید معلومات حاصل کرنی ہیں, وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا, لیکن یہ معلومات بہت زیادہ امپورٹنٹ تھیں. تو یہ بھی کہا گیا کہ اب ہمیں ان کے سامنے, ٹھیک ہے, اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں بہتر کریں گے, چارٹر آف ڈیمانڈ رکھنا چاہیے. یعنی عمران خان صاحب کی رہائی میں وقت لگے گا تو فوری طور پر ہمیں یاسمین راشد صاحبہ کی رہائی چاہیے سی بی ایم کے طور پر, اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چیزیں بہتر کر سکتے ہیں. عمر سرفراز چیمہ صاحب کی رہائی چاہیے, میاں محمود الرشید کی اور اعجاز چودھری صاحب کی خاص طور پر بات کی گئی کہ ان کی رہائی ہمیں فوری چاہیے, یہ سی بی ایم ہے. اس کے بعد پھر آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم سے جو ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ ٹون ڈاؤن کیجئے, ہم بھی وہ کریں گے اور ہم وہ کروائیں گے بھی, یہ کہا گیا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک وہاں پر اس میٹنگ میں یہ ڈسکس کیا گیا کہ ٹھیک ہے, اب اگر کوئی ان کو بتا رہا ہے تو یہ بتا دے کہ ہماری یہ منیمم ڈیمانڈز ہیں, انیشلی ہم یہ دیکھنا چاہیں گے. آخری چیز جو مجھے آپ کے سامنے رکھ رہی ہیں, مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک خفیہ دورہ کیا ہے. سرکاری ٹی وی, جیو, اے آر وائی یہ سب بتا رہے ہیں, بھیس بدل کے دورہ کیا. مریم اورنگزیب صاحبہ کا سوشل میڈیا ہینڈل بتا رہا ہے, بھیس بدل کر دورہ کیا, ایک عام شہری کے روپ میں دورہ کیا, کسی کو پتہ نہیں تھا.
اب یہ جو اسپتال کا خفیہ دورہ ہے، اس دورے کی فوٹیج دیکھیے آپ، مریم اورنگزیب صاحبہ کو دیکھیے، مطلب کہاں سے یہ خفیہ دورہ ہے؟ ان لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ عام طور پہ آپ تیار ہوتے ہیں اور تیار ہو کے بڑے اچھے انداز میں آپ آتے ہیں، اور ایک شلوار قمیض، اس کے اوپر ایک دوپٹہ سر کے اوپر، تو وہ ذرا فارمل تیاری ہے، اور آپ نے اگر کسی گھریلو خاتون کی طرح ایک بڑی سی چادر اوڑھ لی، لپیٹ لی، تو یہ حلیہ بدل لیا، یعنی آپ نے ایک ماسک لگا لیا، کیا بدل گیا اس سے؟ تو آپ گھریلو خاتون کی طرح بڑی سی چادر اوڑھنے کو حلیہ بدلنا سمجھتے ہیں، ایک بات۔ دوسرا، آپ کے ساتھ یہ جو 4 افراد مسلسل نظر آ رہے ہیں، ایک گرین ماسک والا بھائی ہے، ایک یہ آف وائٹ کرتا شلوار والا بندہ ہے، پیچھے یہ ایک اور خاتون ہے، یہ 5 سے 6 لوگ ہیں، جو کیمرہ مسلسل آپ کے ساتھ چل رہا ہے جس میں لوگ بھی جھانک رہے ہیں۔ یہ لوگوں کو کیا سمجھا ہوا ہے آپ نے کہ لوگ الو ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا، نظر نہیں آتا کہ یہ خفیہ دورہ کہہ رہی ہیں آپ؟ ہاسپٹل آفیشلز آپ کو بریف کر رہے ہیں وہاں پہ کھڑے ہو کے، اور آپ کی جانب سے بتایا جا رہا ہے بھیس بدل کے دورہ۔ مطلب کیا بھیس بدل لیا آپ نے؟ وہ جو بچے کرتے ہیں نا ہائیڈ اینڈ سیک کھیلتے ہوئے، یعنی اتنا بڑا بچہ ہوتا ہے اور وہ اتنے سے پلر کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ اب اس کی اور بھی مثالیں وہ میں دینا نہیں چاہتا، لیکن وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھیس بدلنا ہے، یہ اپنے آپ کو ہائیڈ کرنا ہے کہ آپ ڈسگائز میں پہنچی ہیں ہاسپٹل، اور آپ نے بتایا کہ جی چیزیں بہت بہتر ہیں، لوگ بڑے خوش ہیں جب بات ہوئی ہے، اور وہاں پر ایک اسپیکر کا بھی شاٹ بنا ہوا ہے، جو اسپیکر لگا اس کا شاٹ بنا ہوا ہے، وہاں سے اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے مریم نواز شریف صاحبہ کے نام کی۔ اتنے بھونڈے کام کرتے ہیں نون لیگ والے، اتنے بھونڈے کام کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی بھیس بدل کے خفیہ دورہ، حالات بہترین، لوگوں کی جانب سے تعریفیں۔ یہ صرف ان کے اپنے دعوے ہیں، صرف اور صرف ان کے اپنے دعوے ہیں کہ حالات بہترین، لوگوں کی جانب سے تعریفیں۔ ہماری گراؤنڈ پر موجود لوگوں سے، ہاسپٹل کے سٹاف سے، سب سے بات ہوتی ہے۔ ابھی جن ڈاکٹر صاحب کو مریم نواز شریف صاحبہ نے فارغ کیا، اس ڈاکٹر نے چھوٹتے ہی جا کے فیس بک پہ لکھا الحمدللہ، اس کے نیچے جتنے لوگوں نے کمنٹ کیا ان تمام لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، اچھا ہوا جان چھوٹی۔ اس سے پہلے فیصل مسعود صاحب والا معاملہ تھا، خوش تھے، اور ان کا پورا سرکاری سٹاف جو تھا وہ اس بات پہ خوشی کا اظہار کر رہا تھا کہ ٹھیک ہے، اچھا ہوا جان چھوٹی۔ تو جو آپ کر رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے بتایا ہوا ہی پورا وطن مان رہا ہے، تو یقین جانیے کہ لوگ پاگل نہیں ہیں، کوئی نہیں مانتا ایسی باتوں کو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔